بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناوز، دنیا کے چاہنے والوں کو خوش آمدید۔ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی جانب۔ میں نے ہدایت کی وہ دونوں آنکھیں تمہارے دماغ میں پیوست رہیں گی اور تم ظاہری آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھتی اور سمجھتی رہو گی۔ ابھی اپنے کمرے سے نکل کر بینک جاؤ گی، تمہارے راستے میں جو بھی ملنے جلنے والا آئے تم حسب معمول اس سے باتیں کرو۔ ابھی تم کوٹھی سے نکل کر اپنی کار میں نہ جاؤ، پیدل چلتی ہوئی کوٹھی کے مین گیٹ سے باہر آ کر کھڑی ہو جاؤ۔ ان کی سوچ مجھے بتانے لگی وہ اپنے بیڈ روم سے نکل کر کوریڈور سے گزرتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہی تھی۔ اسی وقت ان کی سوچ نے کہا، میں چلتے چلتے رک گئی ہوں، مجھے میرا خامد آوازیں دے رہا ہے، میں کیا کروں؟ چچا جان رکاوٹ بن رہے تھے۔ چچی کی توقع کے خلاف جلد ہی نیند سے بیدار ہو گئے۔ میں نے کہا، اپنے خامد سے مسکرا کر باتیں کرو۔ وہ باتیں کرنے لگی۔ چچا جان نے ان سے کچھ پوچھا تھا، وہ جواب دے رہی تھی، کیا آپ میرے ساتھ بینک جائیں گے؟ لیکن میں تو، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ میں نے فوراً ہی انہیں مشورہ دیا، اپنے خامد سے کہو ٹھیک ہے ہم ابھی جائیں گے، آپ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر لباس تبدیل کیجیے، اس وقت تک میں پاس والی کوٹھی سے ہو کر آتی ہوں۔ انہوں نے میری ہدایت کے مطابق اپنے خامد کو جھانسا دی۔ اس کے بعد ان کی سوچ نے کہا، وہ اپنے کمرے کی طرف لباس تبدیل کرنے جا رہے ہیں، میں ڈرائنگ روم سے گزرتی ہوئی باہر جا رہی ہوں۔ باہر پورچ میں کار کھڑی ہوئی ہے، لیکن میں ڈرائیور کو نہیں بلاؤں گی، میں مین گیٹ کی طرف جا رہی ہوں۔ ذرا دیر بعد انہوں نے کہا کہ وہ مین گیٹ کے باہر آ کر کھڑی ہوگی۔ میں نے کہا، تم سامنے دیکھو، تمہارے سامنے جو کوٹھی ہے اسے ذہن نشین کرو۔ بینک کے لاکر سے کاغذات نکال کر تم اس کوٹھی کے پچھلے راستے سے آؤ اور اس کوٹھی میں داخل ہو جاؤ۔ وہاں ایک کمرے میں وہ سلگتی ہوئی آنکھیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اب آگے بڑھو اور کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر پہلے اس بینک میں جاؤ جس کے لاکر میں کاغذات رکھے ہوئے ہیں۔ وہ حکم کی تعمیل کر رہی تھی اور سوچتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد انہیں ٹیکسی مل گئی تھی۔ میں ان کے خیالات کو پڑھ رہا تھا اور اپنے بیڈ روم کے قالین پر بیٹھا ہوا ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ میں اس بات کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئے گی تو ان کی سوچ میں رہ کر انہیں اس رکاوٹ سے نکال کر لے جاؤں گا، لیکن انہیں کسی خاص پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ انہوں نے بینک پہنچ کر مینیجر سے ملاقات کی اور اس کی موجودگی میں لاکر کھول کر دستاویزات نکال لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر میری کوٹھی کی طرف آ رہی تھی۔ جب وہ کوٹھی کے پچھلے گیٹ تک پہنچ گئی تو میں نے حکم دیا، ٹیکسی ڈرائیور کو انتظار کرنے کے لیے کہو اور کوٹھی کے پچھلے دروازے سے آ جاؤ۔ انہوں نے ڈرائیور کو انتظار کرنے کے لیے کہا اور میری رہنمائی میں کوٹھی کے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے بتا رہا تھا کہ ان کے کس کمرے سے گزرنا ہے، کس طرح کوریڈور کو پار کر کے میرے کمرے کے دروازے پر آنا۔ اس کے بعد میں نے آنکھیں کھول کر دروازے کو گھورتے ہوئے کہا، دروازہ کھولو۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ وہ سامنے سحر زدہ سی کھڑی تھی اور سیدھی میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، اندر آ جاؤ اور میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے میں آئی، پھر میرے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ کاغذات میرے حوالے کرو۔ انہوں نے پرس کھول کر طے کیے ہوئے کاغذات نکالے اور میری طرف بڑھا دی۔ میں اصلی دستاویزات کو کھول کر پڑھنے لگا۔ وہ کاغذات بتا رہے تھے کہ میرے دادا مرحوم نے اب سے 55 برس پہلے شاہکوٹ کی زمینیں جو کہ 500 ایکڑ کے رقبے میں تھی انہیں میرے والد مرحوم کے نام لکھ دیا تھا۔ انہوں نے چچا ناصر علی کو آگ کرنے کے بعد صرف میرے والد کو جائز اور واحد وارث قرار دیا۔ دوسری دستاویزات جعلی تھی، میں نے فی الحال انہیں پڑھنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ابھی بہت سارے کام پڑے تھے۔ ابھی چچی کے اکاؤنٹ سے نقد رقمیں حاصل کرنی تھی۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی آئینی الماری کھولی اور اس میں کاغذات کو حفاظت سے رکھ دیا۔ پھر خالی بریف کیس چچی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنے اکاؤنٹ سے 1,00,000 روپے نکالو اور اس میں رکھ کر یہاں سے لے آؤ۔ جس ٹیکسی میں تم جاؤ گی اس کا کرایہ ادا کر کے اسے رخصت کر دیں، واپسی میں کسی دوسری ٹیکسی میں آنا۔ اب جاؤ۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بریف کیس اٹھا کر میرے کمرے سے باہر چلی گئی۔ بیچاری بہت ہی سمجھدار تھی، بچپن سے اب تک مجھ پر کتنے ہی ظلم توڑے تھے، لیکن میرے والد مرحوم کی زمینوں سے حاصل کیے ہوئے لاکھوں روپے میرے ہی لیے حفاظت سے بینکوں میں رکھے تھے اور اب بڑی دیانتداری سے مجھے قسط وار ادا کر رہی تھی۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کس طرح میرے حکم کی تعمیل کرتی رہی اور ہر ہفتے 1,00,000-2,00,000 روپے بڑی فرما برداری سے مجھے لا کر دیتی رہی۔ اس دوران میں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ چچا جان کو کسی طرح بھی دیوالیہ ہونے کا شبہ نہ ہو۔ اس کے لیے چچی کے سیٹ میں 50,000 روپے رکھوا دیے تھے تاکہ ضرورت کے وقت وہ کچھ طلب کرے تو چچی ان کی ضرورت پوری
کر دیا کریں۔ غزالہ نے اپنے منصوبے کے مطابق اپنی ممی سے 1 لاکھ روپے طلب کیے تھے۔ دوسرے لفظوں میں وہ اپنی ممی کی رازدار بن کر رہنے کی قیمت چاہتی تھی۔ میں نے چچی کو حکم دیا تھا کہ وہ غزالہ کو 1 لاکھ روپے کا چیک دے دیں۔ یہ فیاضی میں نے اس لیے دکھائی کہ مجھے خود پر اعتماد تھا اور میں جانتا تھا کہ کسی دن بھی غزالہ سے وہ 1 لاکھ روپے ماہ سود وصول کر لوں۔ جب تک میں چچی کو کنگال بناتا رہا اس وقت تک غزالہ کو ذہن سے دور جھٹکتا رہا، اسے دور سے دیکھنے سے بھی کتراتا رہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے حسن و شباب کی نرمی و گرمی سے میرے حواس پر چھا جائے۔ جو خواہش مرد کو کمزور بنا دیتی ہے میں اس خواہش کو جبرن کچل دیتا ہوں۔ بہرحال 3 ماہ کے عرصے میں نے چچی کے تمام اکاؤنٹ سے روپے نکلوا لیے۔ ان کے کسی اکاؤنٹ میں 100 روپے اور کسی میں 200-400 روپے برائے نام چھوڑ دیے۔ چچی کی گھبراہٹ اور پریشانیاں قابل دید۔ جب بھی میں انہیں اپنے عمل سے آزاد کرتا وہ اپنے بینک اکاؤنٹس کو دیکھ کر اختلاج قلب میں مبتلا ہو جائے۔ اب وہ کسی کے سامنے اپنی تباہی کی داستان سناتی، کوئی ان کی بات کا یقین نہ کرتا کہ دولت پر اسرار طور سے غائب ہو رہی ہے۔ غزالہ تو صاف کہہ چکی تھی کہ وہ نوجوانوں کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے اور اس رازداری کا معاوضہ بھی اس نے وصول کر لیا تھا۔ ان کی ہائی سوسائٹی میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ نوجوان لڑکے اس بوڑھی بیگم کے اطراف پروانہ وار گھومتے ہیں۔ چچا جان نے اب تک ان پر شبہ نہیں کیا تھا، مگر جب دیوالیہ ہونے کا علم ہوتا تو وہ بھی یہ سوال کرتے کہ لاکھوں روپے جب اپنوں میں سے کسی کو نہیں دیے گئے تو پھر وہ کہاں گئے؟ اس کا جواب چچی کے پاس نہیں تھا۔ وہ بڑی ہیرا پھیری سے چچا جان کے اور گھر کے اخراجات کو سنبھال رہی تھی اور اپنے بیٹے ظہیر کی دکانوں سے آنے والی آمدنی سے اپنی تباہی پر پردہ ڈال رہی تھی۔ میں ان کے خیالات پڑھ کر یہ معلومات حاصل کر رہا تھا، بس ایک بیٹا ہی ان کا سہارا رہ گیا تھا۔ ایسے وقت میں نے ظہیر کو ٹارگٹ بنا۔ ظہیر جیسا کمزور ارادے کا مالک بڑی آسانی سے میرا معمول بن گیا۔ ایک صبح لبرٹی مارکیٹ میں خلاف توقع اس سے ملاقات ہوگی۔ وہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ایک دکان کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں اس کی گرل فرینڈ کچھ خریدنے کے لیے گئی تھی۔ میں کار کے قریب سے گزر رہا تھا کہ ظہیر کی نظریں مجھ سے ٹکرا گئی۔ پہلے تو اس نے میرے قیمتی سوٹ کو حیرانی سے دیکھا۔ میں اس کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ اس وقت اس کی سوچ کہہ رہی تھی، او گاڈ، کیا یہ فرحاد ہے؟ نہیں، مجھے تو دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا ہے۔ اس نے خود کو یقین دلانے کے لیے میرے چہرے کو دیکھا۔ چہرے کو دیکھا تو ہماری نظریں پھر ایک بار ٹکرائی۔ میں نے فوراً ہی اس کی نظروں کو گرفت میں لے کر سوچ کے ذریعے کہا، تم ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہو، تم ان آنکھوں کو دیکھتے رہو گے۔ یہ آنکھیں تمہارے دماغ کو چھو رہی ہیں اور تمہارے ذہن کی وسطوں کا محاصرہ کر رہی ہیں۔ اب تم میرے حکم سے سوچو گے اور میرے حکم سے بولو تمہارا نام کیا ہے؟ ظہیر ناصر۔ اس کی آواز دور کسی اندھے کنویں سے آئی۔ میری یہ دونوں آنکھیں تمہارے تصور میں ہمیشہ روشن رہیں گی۔ تم ان آنکھوں کے زیر اثر رہو گے، میں ان آنکھوں کے زیر اثر رہوں گا۔ تم پرائی لڑکیوں سے نہیں ملو گے، میں پرائی لڑکیوں سے نہیں ملوں گا۔ یہ زندگی 4 دن کی ہے، میں سیاحت پانی کو یاد الہی میں گزار۔ کیا تم یہاں کسی کا انتظار کر رہے ہو؟ ہاں، میں شکیلا کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ سامنے جنرل اسٹور میں گئی ہے۔ شکیلا پرائی لڑکی ہے؟ ہاں، وہ پرائی لڑکی ہے، میں اسے نہیں ملوں۔ تم یہاں سے کتابوں کی کسی دکان میں جاؤ اور وہاں سے ایسی کتابیں خریدو جو نماز، روزے اور کلمات سیکھنے کے سلسلے میں تمہاری رہنمائی کر سکے۔ کل صبح 6 بجے تک تم تنوی عمل کے زیر اثر رہو گے اور میری ہدایات کے مطابق اور دینی کتابوں کے مطابق عمل کرتے رہو گے۔ وہ میری ہدایات کو دہرانے لگا۔ اتنے میں شکیلا آ گئی۔ میں نے سوچ کے ذریعے ظہیر سے کہا، شکیلا کو پہچاننے سے انکار کر دو، تم یہاں سے تنہا جاؤ گے۔ وہ دوسری طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھنا چاہتی تھی۔ ظہیر نے تیور بدل کر پوچھا، کون ہو تم؟ بغیر اجازت کار میں کیوں گھسی آ رہی؟ شکیلا نے پہلے تو تعجب سے اسے دیکھا، پھر مسکراتی ہوئی بولی، بہت خوب، تم ایسا بے تکا مذاق بھی کرتے ہو؟ میں مذاق نہیں کر رہا، تم میرے لیے پرائی ہو، یعنی کہ نامحرم ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بولی، کیا تم واقعی سنجیدہ ہو؟ ہاں، میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں۔ کیا تم نہیں جانتی کہ یہ زندگی 4 دن کی ہے، اسے یاد الہی میں گزارنا چاہیے؟ اس بار شکیلا نے تیور بدل کر طنزیہ انداز میں کہا، مولوی صاحب، تم اتنے ہی پارسا ہو تو مسجد میں جا کر عبادت کرو، میرے شو روم کی کار میں بیٹھ کر میری توہین کر رہے ہو۔ اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال ہے تو اپنے الفاظ واپس لو، مجھ سے معافی مانگو، ورنہ میں دھکے دے کر اس کار سے باہر کر دوں گی۔ تب پتہ چلا کہ وہ شکیلا کے شو روم کی کار تھی اور ظہیر
जहीर मालिक बना बैठा था। मैंने कार की खिड़की पर हाथ टेक कर जरा झुकते हुए जहीर के पास बैठी हुई शकीला को देखा। उसकी नजरें भी मुझ पर जम गई। इतनी देर बाद हम एक दूसरे को देख रहे थे। उससे पहले जब वो दुकान से निकल कर आ रही थी तब मैंने सिर्फ उसके लिबास की झलक देखी। शकीला ने भी शायद इस वक्त मुझे नहीं देखा था, क्योंकि उसकी आंखें मेरे चेहरे और मेरे लिबास को यूं तक रही थी जैसे दुकान के शोकेस में अपने पसंदीदा गुड्डे को देख रही हूँ। गुड्डा, मैंने इसलिए कहा कि इस लड़की की आंखों में अभी बचपन की मासूमियत बाकी थी। अगर वो जवान न होती तो उसके लिए यही मशवरा मुनासिब होता कि वो किसी को बॉयफ्रेंड बनाने के बजाय अभी गुड्डे गुड़िया से खेलती रहे। मैंने जहीर से कहा, ये एक नामहरम की कार है, तुम्हें यहाँ से पैदल ही जाना चाहिए। उसने मेरे हुक्म की तामील करते हुए दरवाजा खोला। मैं जरा पीछे हट गया। वो कार से निकलकर चुपचाप एक तरफ बढ़ता चला गया। शकीला भी कार से बाहर आ गई थी। वो हैरानी से कभी जहीर को जाते हुए देख रही थी और कभी मुझे सवालिया नजरों से तक रही थी। फिर उसने कहा, ताजुब है, इसके सोचने का अंदाज अचानक ही बदल गया है। कभी अल्लाह रसूल का नाम नहीं लेता था, मगर अभी मौलवियों की तरह गुफ्तगू कर रहा था। मैंने कहा, इंसान के दिल में किसी वक्त भी ईमान आ सकता है। वो भी इंसान है, ईमान की तलाश में जा रहा है। आप कौन है? उसने पूछा। आपने इसे पैदल जाने के लिए कहा, वो पैदल चला गया। क्या ये अजीब सी बात नहीं है? बज़ाहिर अजीब सी बात है, मैंने कहा, लेकिन हकीकत ये है कि वो मेरा मकरूज है। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं अपनी रकम का तकाजा कर रहा। मुझे यकीन नहीं आता। वो कहने लगी, मार रोड पर इसकी 2 दुकानें, सुना है हर माह 25-30 हजार रुपए की आमदनी है। फिर ये मकरूज कैसे हो सकता है? मैंने जवाब दिया, आमदनी लाख रुपए की हो तब भी कर्ज के लिए हाथ फैलाता रहता है। वो इसलिए यहाँ से चला गया कि तुम्हारे सामने फिर तकाजा करूंगा। वो काहिल होगी और बोली, हाँ, ये मैंने भी सुना है कि जहीर जुए और रेस का शौकीन है। तुम इसे कब से जानती हो? उसने मुझे तीखी नजरों से देखते हुए कहा, ये आप मुझे तुमसे क्यों मुखातब कर रहे हैं? हमारे दरमियान बेतकल्फी तो नहीं है। उसके देखने के अंदाज में तीखापन था, मगर आंखों में बचपना था। यूं लगता था जैसे कोई बच्ची मुझसे बड़ी औरत का खेल खेल रही है। मैंने जवाब दिया, मैं बच्चों को तुमसे मुखातब करता हूँ। वो कार के सामने से घूमती हुई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। फिर अपनी कमर पर हाथ रखकर और सीना तान कर बोली, क्या मैं बच्ची नजर आती हूँ? क्या तुम्हारी आंखें कमजोर हैं? मैंने उसे सर से पांव तक देखा। वो ऐसे भरे भरे बदन की लड़की थी कि बदन की शादाबियां लिबास से बगावत करती नजर आ रही थी। उसने रास्ते का ख्याल किया था, ना आस पास से गुजरने वाले लोगों की परवाह की थी। बेधड़क खुद को नुमाया करने मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। इसका ये अंदाज बता रहा था कि वो शिकार खेलने वाली लड़की है। मैं फौरन ही उसके ख्यालात को पढ़ने लगा। वो सोच रही थी, ये मुझे सर से पांव तक दिलचस्पी से देख रहा। ऊपर से कैसा पत्थर नजर आता है, मगर अंदर से पिघल रहा है और इसे पिघलना चाहिए। जहीर तो अब ये कार नहीं खरीदेगा, हो सकता है कि ये खरीद ले। मैं भी अजीब हूँ। गुस्सा दिखाकर जहीर को निराश कर दिया। एक कहा हाथ से निकल गया। अब दूसरे को आजमाना चाहिए। मगर ये खामोश क्यों है? मेरी खामोशी का ख्याल आते ही उसने पूछा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या मैं बच्ची नजर आती हूँ? मैं उसकी तकनीक को समझ गया। पहले वो अपनी नुमाइश करके साबित करती कि वो बच्ची नहीं है, फिर मेरी जुबान से उगलवाती कि वो जवान है। मैं आम नौजवानों की तरह उसके हुस्न और शबाब के गुण गाता। इस तरह हमारी मुख्तसर सी मुलाकात रोमांस की तरफ करवट बदलती। फिर वो रोमांस को भूल भुलैयों में कार का सौदा करती। जहीर ने नहीं दी, तुम खरीद लो, सिर्फ कार की कीमत देना, मैं कमीशन के तौर पर मिल जाऊंगी। मैंने उसे ऐसी नजरों से देखा जैसे उसका तीर निशाने पर बैठा हो। फिर मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारा सरापा देखकर बैकने को जी चाहता है, मगर अफसोस कि हम बेतकल्लफ नहीं है। वो हंसती हुई बोली, मगर तुम बेतकल्फी से बहुत कुछ कह गए हो। मर्द बड़े चालाक होते हैं, औरतों से ज्यादा नहीं होते। मैंने भी हंसते हुए जवाब, वैसे अभी तुम शोरूम की बात कर रही थी, क्या जहीर कार खरीदना चाहता था? हाँ, पता नहीं कैसे काया पलट गई, वो एकदम से मौलवी बनकर चला गया। मैंने कार की बॉडी पर हाथ फेरते हुए कहा, अजीब बात है, मैं भी आज इसी इरादे से निकला था कि अपने लिए एक अच्छी सी कार पसंद करूं। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। मैंने उसकी सोच को पढ़ा। वो सोच रही थी, मुझे फौरन ही अपने मतलब की बात करनी चाहिए, वरना ये कार की कीमत गिराएगा। मुझे इस कार की अहमियत जताना चाहिए। वो फकरिया अंदाज में कार से टेक लगा कर बोली, ये नया मॉडल है, 55,000 के कितने ही गाहक हैं। मैं जहीर की दोस्ती की वजह से इसे 45,000 में दे रही थी। अच्छा, वो छोड़कर चला गया। अब इसे शोरूम में ले जाऊंगी तो 10,000 ज्यादा मिलेंगे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, इतना बड़ा मुनाफा छोड़ना नहीं चाहिए, तुम इसे अपने शोरूम में ले जाओ। वो जरा बुझ सी गई। उसे तवक्को थी कि मैं भी जहीर की तरह 45,000 की बात करूंगा। मुझे कतराते देकर वो फौरन
फौरन ही कार का दरवाजा खोलती हुई बोली, मेरा ड्राइव करने का मूड नहीं है, क्या तुम मुझे प्लाजे तक ले जाओगे प्लीज। उसने बड़ी आजिज़ी से प्लीज कहा। मैंने उसे मजीद परेशान करना जरूरी नहीं समझा, ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। वो कार के सामने से घूमती हुई मेरे पास वाली सीट पर आ गई। मैंने कार स्टार्ट करते हुए पूछा, शोरूम कहाँ है? प्लाजा सिनेमा के पास है। वैसे ये बताओ, इस गाड़ी की रनिंग कैसी? बहुत उम्दा है। यूं महसूस होता है जैसे किसी हसीना की मुलायम आगोश में सफर कर रहा हूँ। वो हंसने लगी। मालूम होता है बहुत अरसे के बाद गाड़ी चला रहे। तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी थी? मेरे पास गाड़ी नहीं थी। अब जरूरत महसूस करता हूँ। कार न हो तो लड़कियां मुतवज्जो नहीं होती, कार हो तो खुद ही हाथ हिलाकर रास्ता रोकती हैं, बाहर खड़ी होकर लिफ्ट मांगती है, अंदर बैठकर लिफ्ट देती हैं। वो हंसती हुई खिसक कर मेरे करीब आ, मेरे मुतल्लिक क्या ख्याल है? मैंने भी प्लाजा तक लिफ्ट मांगी है। हाँ, मगर कार तुम्हारी है। ये तुम्हारी भी हो सकती है, यहाँ किसी के शोरूम में इतनी अच्छी गाड़ी नहीं है। तुम इसे किसके शोरूम से लाई हो? मेरे अंकल का शोरूम है। फिर तो तुम्हारी वजह से तुम्हारे अंकल का कारोबार खूब चल रहा हो। तुम्हारे साथ किसी गाड़ी में बैठने के बाद मजाल है कि कोई गाहक हाथ से निकल जाए। वो फिर हंसती हुई बोली, इसका मतलब है कि तुम हाथ से नहीं निकलोगे? हाँ, अगर इसकी सही कीमत मालूम हो जाए। मैं सच कहती हूँ 55,000 तक का दाम लग चुके हैं, लेकिन असली कीमत 45,000। औरतों से कारोबार की बात करना हमाकत है। वो अपनी कीमत भी लगा देती। वो घूर कर मुझे देखने लगी। मैंने कहा, देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे खरीद लूं और तुम्हें भी मुनासिब कमीशन मिल जाए तो बिल्कुल सही कीमत बता दो, मैं खरीदने के मूड में हूं। वो सोचने लगी, मलिक साहब 35,000 में दे सकते हैं, लेकिन 40,000 मांगते हैं। मेरे कमीशन के 5,000 मिलाकर 45,000 हो जाते हैं। मैं अपने ही कमीशन में कमी कर सकती हूँ, 5,000 की बजाय 3,000 ले सकती हूँ। इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए। मैं कितनी भाग दौड़ करती हूँ, कैसे कैसे नाजो अंदाज से गाहकों को फांसती हूँ। कुछ लोग तो हल्के फुल्के रोमांस पर इताफा कर लेते हैं, मगर कुछ लोग मुझे बेडरूम में ले जाते हैं। क्या इतने पापड़ बेलने के बाद में 3,000 रुपए की दार नहीं बनती? मैं अपने गाहकों को कैसे समझाऊं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? मेरा चाहने वाला मुझे फरेब देकर चला गया, अपने प्यार की निशानी के तौर पर 2 बच्चे छोड़ गया। कोई नहीं जानता कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरी आंखों की मासूमियत और मेरे चेहरे का भुलप्पन मेरी उम्र को छुपा लेता है। इस दुनिया में बहुत कुछ पाने से कुछ कुछ मुनाफा मिलता है, बाज़-औक़ात कुछ भी नहीं मिलता। गाहक बराह रास्त मलिक साहब से सौदा करते हैं, पेमेंट करते हैं, कार ले जाते हैं और मैं देखती रह जाती हूँ। ये गाहक भी जरूरत से ज्यादा चालाक है। अगर मैंने अपने कमीशन से 2,000 कम न किए तो ये हाथ से निकल जाएगा। ये सोचने के बाद उसने शिकस्त खुर्दा लहजे में मुझसे कहा, तुमने ठीक ही सोचा है। मैंने अपनी कीमत 2,000 लगाई थी, मैं ये 2,000 कम कर देती हूँ। ये गाड़ी तुम्हें 43,000 में मिल जाएगी। मैं अपने अंकल से, मैंने बात काट कर कहा, वो तुम्हारे अंकल नहीं हो सकते। साफ गोई से काम लो। तुम कारों की दलाली करती हो, तुम्हें सिर्फ कमीशन चाहिए। देखो, मैं साफ साफ कहता हूँ, मैं कार के मालिक से बराह रास्त सौदा तय करूंगा। सौदा जैसे भी तय होगा तुम हमारे दरमियान ना बोलना। मैं तुम्हारी मेहनत का मुआवजा अदा करूंगा। तुम्हारा कमीशन तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं इस धंधे में कई बार धोखा खा चुकी हूँ। लोग वादा करते हैं मगर कमीशन देने का वक्त आता है तो मुझे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। साथ जाती हूँ तब भी पूरी रकम नहीं देते, लेकिन ना जाने क्यों मैं तुम्हें झूठा और फरेबी नहीं समझती। तुम्हारा लहजा बताता है कि तुम जो कहते हो उसे पूरा करते हो। मैंने गंगाराम के करीब कार रोक कर कहा, तुम यहाँ से अपनी कार ले जाओ, मैं पैदल आऊंगा। हम शोरूम में एक दूसरे के लिए अजनबी रहेंगे। अपने शोरूम का नाम बताओ। प्लाजा मोटर्स। वो आगे जाकर बाएं तरफ है। मैं कार से उतर गया। वो ड्राइविंग सीट पर आई और ड्राइव करती हुई मुझसे आगे निकल गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ प्लाजा मोटर्स तक पहुंचा। वही कार शोरूम में खड़ी थी। मैं उसके चारों तरफ घूमकर उसे देखने लगा। शोरूम का प्रोप्राइटर मलिक आजाद मेरे करीब आ गया। फिर हम दोनों में लेन देन की बातें होने लगी। मैं 35,000 पर अड़ा रहा, वो 40,000 से नीचे उतरता रहा। मुख्तसर ये कि 1 घंटे बाद 36,000 में सौदा हो गया। इसका मैनेजर मेरा चेक लेकर गया। बैंक करीब ही था। गाड़ी के कागजात और रसीदें तैयार होने तक वो रकम लेकर आ गया। जब मैं अपनी नई कार में बैठकर सड़क पर आया तो शकीला मुझे पहले ही इशारा करके आगे जा चुकी थी और गंगाराम के करीब करीब एक फुटपाथ पर खड़ी हुई थी। मैंने उसके पास कार रोक दी। वो दरवाजा खोलकर बैठने लगी। मैं डैशबोर्ड से चेक बुक निकाल कर उसके लिए रकम लिखने लगा। मैं लिख रहा था, वो पढ़ रही थी और मैं उसके ख्यालात पढ़ रहा था। जब मैंने रकम की जगह 5,000 रुपए लिखे तो वो शदीद हैरानी से मेरा मुंह तकने लगी। वो सोच रही थी, क्या वाकई ये 5,000 का चेक कैश हो जाएगा? मलिक साहब को 36,000 देने के बाद
بعد शायद उसके अकाउंट में अब 5,000 ना हो। ये मुझे टालने के लिए चेक दे रहा है। मैंने उसकी सोच का जवाब नहीं दिया। कार स्टार्ट की और बैंक के सामने आकर रुक गया। फिर मैं उसे साथ लेकर बैंक के काउंटर पर गया। 20 मिनट के बाद वो चेक कैश हो गया। वो 5,000 रुपए पर्स में रखते वक्त खुशी से कांप रही थी और अपनी सोच में मुझे दुआएं दे रही थी और ये फैसला कर रही थी कि ऐसा फराखदिल गाहक मुझे 10 रातें रहने के लिए कहेगा तब भी इनकार नहीं करूंगी। जब हम बैंक से बाहर आए तो उसने मेरे बाजू को थाम रखा था। उसके अंदाज से यूं लग रहा था कि वो कदम कदम पर मुझ पर कुर्बान होती जा रही। कार के करीब पहुंचकर मैंने कहा, मुझे एक जरूरी काम है, अब तुम यहाँ से जाओ। वह हैरानी से मुंह खोलकर मुझे देखने लगी। कहा, क्या तुम मुझे साथ नहीं ले जाओगे? नहीं, यहाँ से तुम्हें टैक्सी मिल जाएगी। मैं तुम्हें इसलिए साथ नहीं ले जाऊंगा कि मैंने तुम्हारी कीमत नहीं दी है। ये 5,000 रुपए तुम्हारे बच्चों के लिए, ये बड़े ही अफसोस का काम। हम औरत का लिबास उतारते वक्त ये भूल जाते हैं कि वो किसी की माँ भी है। मैं तुमसे बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ। मैंने कार में बैठकर दरवाजे को बंद किया। वो गुमसुम खड़ी हुई थी, मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन मैंने कुछ कहने का मौका नहीं दिया। कार स्टार्ट की और तेजी से ड्राइव करता हुआ उससे दूर होता चला। 3 माह के अरसे में अब तक चचा जान और गजाला से सामना नहीं हुआ था। मैं ये चाहता था कि जब तक उन्हें हर एतबार से कमजोर न बना दूं, बस इस वक्त तक उनका सामना न करूं। इत्तेफाक से चचा जान के घर वालों ने भी हमें नहीं देखा था। मैंने फूफी और जरीना से कह दिया था कि खामखा अपनी अमरात की नुमाइश न करें। जब तक मैं न कहूं इस वक्त तक आमदो रफ्त के लिए कोठी का पिछला रास्ता इख्तियार करें। लेकिन उस रोज नई कार में बैठकर सामने वाले गेट से अपनी कोठी के अहाते में दाखिल हुआ। जरीना नई कार देखकर मचर गई कि मैं इसमें सैर करूं। मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी की। उसे साथ लेकर दोपहर तक घूमता रहा। जब हम कोठी में वापस आए तो चचा जान से सामना हो गया। वो अपनी कोठी के मेन गेट से बाहर आ रहे थे। मैंने कार उनके करीब ले जाकर रोक दी, फिर कार से उतरकर उन्हें सलाम किया। वो मुझे अचानक ही अपने सामने देखकर इस कदर हैरान थे कि सलाम का जवाब देना भूल गए। कभी वो कार को देख रहे थे, कभी मेरे सूट को और कभी मेरी बदली हुई शख्सियत को। मैंने मुस्कुराकर पूछा, चचा जान, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं फरहाद हूँ। आपने मुझे अपनी कोठी से निकाल दिया था, इसीलिए अब मैं आप इस सामने वाली कोठी में रहता हूँ। वो हैरानी से और बेयकीनी से सामने वाली कोठी को देखने लगे। मैं उनके ख्यालात पढ़ सकता था मगर पढ़ने की जरूरत नहीं थी। उनके चेहरे से हैरानी, परेशानी और नदामत जाहिर हो रही थी। मैंने फिर मुस्कुरा कर कहा, मालूम होता है मेरी खुशहाली देखकर आपको सदमा पहुंचा है। नहीं बेटे, उन्होंने जल्दी से कहा, मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। आजकल तुम क्या कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, जब अल्लाह तरक्की देता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। उधर का माल इधर आता रहता। फिर भी कुछ तो मालूम हो कि क्या करते। उनके दिमाग में खलबली मची हुई थी। वो जानना चाहते थे कि आखिर मैं इतना दौलतमंद कैसे बन गया। मैंने जवाब दिया, आपकी दौलतमंदी का राज ये है कि मेरे वालिद मरहूम की जमीन जायदाद ने आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है, लेकिन ये राज दुनिया नहीं जानती। मेरी दौलतमंदी के पीछे भी कोई राज है। ये दौलत और शान शौकत कितने ही राजों इसरार से गुजर कर आती है। ये हम दौलतमंद जानते हैं मगर अपने राज एक दूसरे को नहीं बताते। मुझे अफसोस है मैं फिलहाल आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकूं। बेटे, तुम अब तक इस गलत फहमी में मुब्तला हो कि मैंने तुम्हारे अब्बा मरहूम की जमीनों पर कब्जा जमा रखा। मैं सच कहता हूँ कि तुम्हें बेटे की तरह चाहता हूँ। मैंने तुम्हारा हक नहीं छीना। मैंने खुश दिली से कहा, चलिए मैं मान लेता हूँ, अब आपको इल्जाम नहीं दूंगा। हाँ बेटे, पुरानी रंजों को भूल जाओ। उनके रिश्तों में झगड़े होते हैं मगर वो रिश्ते टूटते नहीं हैं। चलो मेरे साथ आओ, अपनी चची से मिल। मुझे तो नहीं थी कि वो इतनी जल्दी सुलह कर लेंगे। मैंने भी सोचा कि चलो अच्छा है, दुश्मनों के करीब रहकर उनकी रही से ही कमजोरियां मालूम होती रही। चचा को सुलह सफाई पर मादा देखकर जरीना ने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया। मैंने तारुफ कराया, ये फूफी की लड़की जरीना है। चचा जान ने उसे रस्मी दुआएं दी। फिर हम उनके साथ चलते हुए कोठी में दाखिल हो। उन्होंने हमें ड्राइंग रूम में बिठाया और अपनी बेगम को आवाजें देने लगे। मेरी नजरें चारों तरफ भटक रही थी। इस वक्त मुझे अपने दिल के चोर का पता चला। मैं गजाला को तलाश कर रहा था। चचा जान से सुलह करते वक्त भी मेरे दिमाग के किसी चोर गोशे में गजाला छुपी हुई थी। शायद मैं इसी के लिए यहाँ तक चला आया, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ से निकाला गया। इस खूबसूरत बलास से खूबसूरती के साथ ही पिछला
مسئلہ صاحب چکایا جا سکتا تھا۔ چچی ڈرائنگ روم میں آئی تو مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میری آنکھوں نے انہیں پل بھر کے لیے ٹھہرا دیا۔ وہ سوچ رہی تھی، اللہ یہ تو وہی آنکھیں ہیں، یہ آنکھیں پہلی بار ٹیکسی میں آئی تھی، پھر یہ آنکھیں۔ میں نے فوراً ہی ان کے سوچ کو اپنی گرفت میں لیا، بس آگے کچھ نہ سوچنا، جتنا ان آنکھوں کے متعلق سوچ چکی ہو اسے بھول جاؤ، آگے بڑھو، مجھے پہچانو اور میری آمد پر خوشی کا اظہار کرو۔ ان کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھی اور لہک کر بولی، آہا یہ تو اپنا فرہاد ہے، بیٹا تمہارے یہاں آنے سے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، آخر اتنے دنوں تک کہاں غائب رہے؟ میں نے جواب دیا، بس آپ لوگوں کو یاد کرتا رہا اور اپنا مستقبل بنانے کی راہیں تلاش کرتا رہا، جو کچھ بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں، خدا کے فضل سے 1,00,000-2,00,000 روپے تو گھر کے سیف میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ چچا جان نے مسکرا کر کہا، ہاں بھائی تم بڑے آدمی بن گئے ہو، مگر اپنی چچی کی طرح کنجوس بن کر نہ رہنا، میں ان سے کبھی پیسے مانگتا ہوں تو یہ بہانے کر کے ٹال دیتی ہیں۔ کیوں بیگم، ٹھیک کہا نا؟ لیکن کل میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، مجھے 1,25,000 کی ضرورت ہے، تم صبح ہی بینک سے نکال کر لے آنا۔ چچی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ان کے کسی اکاؤنٹ میں 1,25,000 تو کیا 2,500 بھی نہیں تھے۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، کل یہ فرہاد کنگال تھا، آج ہم کنگال ہو گئے۔ میں اپنے خاوند سے بھی نہیں کہہ سکتی کہ بے ایمانی سے حاصل کی ہوئی دولت میں نے کہاں ضائع کر دی، پھر کل کیا ہوگا؟ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے، کوئی بہانہ نہیں سنے گا، مجھے کسی سے قرض مانگنا ہی ہوگا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر میں اپنی تباہی کو نہیں چھپا سکتا۔ اگلے ماہ فصل کی کٹائی کے بعد جو رقم آئے گی اس سے میں قرض ادا کر دوں گی۔ کیا فرہاد سے قرض مل سکتا ہے؟ یہ کم وقت تو بڑی ڈگیں مار رہا ہے کہ گھر کے سیف میں 1,00,000-2,00,000 روپے پڑے رہتے ہیں، کیا یہ اپنی چچی کو قرض نہیں دے گا؟ ضرور دے گا، ذرا محبت اور چاپلوسی سے کام نکالنا ہوگا۔ محبت اور نفرت کا بھی ایک ٹائم ٹیبل ہوتا، محبت کا موقع ہو تو محبت کرنی چاہیے، ورنہ نفرت سے دھتکارتے رہنا چاہیے۔ میں اب تک اسے گالیاں دیتی اور دھتکارتی رہی ہوں، لیکن اب ٹائم ٹیبل کے مطابق اس سے محبت جتا کر بڑے پیار سے قرض حاصل کرنا ہوگا۔ وہ سوچ رہی تھی، اس دوران چچا جان زرینہ سے باتیں کرتے رہے۔ میں نے چچی کی سوچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، بے شک فرہاد الو کا پٹھا ہے، ذرا بہلانے پھسلانے سے قرض دے دے گا۔ ابھی میں غزالہ کو بلاتی ہوں، اسے چائے لانے کے لیے کہوں گی۔ یہ سوچتے ہی انہوں نے آواز دی، غزالہ یہاں او بیٹی، دیکھو فرہاد آیا ہے، ملازم سے کہو اس کے لیے چائے لے ہے۔ چچا جان نے کہا، بیگم کیا تمہاری یادداشت کمزور ہو گئی ہے؟ غزالہ تمہارے سامنے باہر گئی ہے اور تم اسے واضح دے رہی ہو؟ میں نے چچی کے دماغ کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر تھام کر بڑبڑانے لگی، ارے ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی، وہ تو گھر میں نہیں ہے، نہ جانے میرے دماغ کو کیا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی انگلیوں سے پیشانی کو رگڑنے لگی۔ اتنے میں ظہیر کی آواز سنائی دی، وہ بڑی قرات سے سلام کرتا ہوا زینے سے اتر رہا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگا، اس کے سر پر سفید گول ٹوپی تھی، اس نے قدر کا کرتا اور ٹخنوں سے اوپر تک شہری پجامہ پہنا تھا اور ہاتھ میں تسبیح لیے زیر لب بدبداتا ہوا ہمارے قریب آ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے تنوی عمل کا اتنا گہرا اثر ہوگا اور وہ شام ہوتے ہوتے سر سے پاؤں تک مولوی بن جائے گا۔ چچا جان اسے گھور کر دیکھ رہے تھے، انہوں نے ڈانٹ کر کہا، تم نے ابھی تک اپنا حلیہ نہیں بدلا ہے، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ صبح سے صرف اللہ اور رسول کی باتیں کر رہے ہو، آج دکانوں کی طرف بھی نہیں گئے۔ میں نے کہا، چچا جان آپ تو ایسے ناراض ہو رہے ہیں جیسے اللہ اور رسول کا نام لینا کوئی جرم ہے، دکانداری تو روز ہی ہوتی ہے، کم از کم ایک دن عبادت کے لیے بھی مقرر ہونا چاہیے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ہفتہ صفائی اور ہفتہ کمائی مناتے ہیں لیکن ہفتہ عبادت کبھی نہیں مناتے۔ بیٹے تم درست کہتے ہو، مجھے ظہیر کی عبادت گزاری پر اعتراض نہیں ہے، لیکن اس عمر میں لڑکا تسبیح لے کر بیٹھ جائے تو پھر دنیا داری کیسی ہوگی؟ صبح سے اس لڑکے کا انداز بتا رہا کہ یہ گوشہ نشینی اختیار کرنے والا ہے، یہ دیکھو اب یہ صوفے پر بیٹھنے کی بجائے فرش پر بیٹھ رہا ہے۔ ظہیر نے فرش پر پلتھی مار کر بیٹھتے ہوئے دور دشیانہ انداز میں کہا، ایک دن ہمیں اسی فرش کے نیچے جانا ہے، یہ قیمتی صوفے اس دنیا میں رہ جائیں گے، صرف عبادت ہمارے ساتھ جائے گی۔ یہ زندگی 4 دن کی ہے، بہتر ہے کہ ہم اس حیات فانی کو یاد الہی میں گزار دیں۔ چچا جان نے جھلا کر کہا، ابے کبھی تیرے باپ نے بھی عبادت کی تھی، عبادت کرنا ہے تو وقت پر کرو اور کاروبار بھی سنبھال، چلو اٹھو یہاں سے۔ انہوں نے زبردستی اس کا بازو پکڑ کر اٹھا دیا۔ میں نے ظہیر کے دماغ پر دستک دیتے ہوئے کہا، ظہیر تمہارے والد
درست کہتے ہیں، دینداری اور دنیا داری کے اوقات مقرر کرو، یہ عبادت کا وقت نہیں ہے، تسبیح جیب میں رکھ لو۔ اس نے تسبیح جیب میں رکھ لی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ چچا جان یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے کہ بیٹے پر ان کی ڈانٹ ڈپٹ کا اثر ہوا ہے۔ زرینہ ظہیر کو ایک تماشا سمجھ کر دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ اگر زرینہ کی شادی ظہیر سے ہو جائے تو کیسا ہو؟ دونوں کا جوڑ مناسب تھا۔ اگر زرینہ پارسا نہیں تھی تو ظہیر بھی پارسا نہیں تھا۔ جب رشتہ طے ہو جاتا ہے تو میں دونوں کو ایک دوسرے کا وفادار رہنے اور شرافت سے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دیتا، پھر یہ کہ اس شادی سے ہمارے خاندانی جھگڑے ختم ہو جاتے۔ بہرحال میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ رشتہ طے ہونے کے بعد چچا جان اور چچی براہ راست پر آ سکتے ہیں یا نہیں۔ میں نے پہلے زرینہ کے دماغ میں پہنچ کر اس کی سوچ میں کہا، ہائے اللہ، میں بار بار ظہیر کو کیوں دیکھ رہی ہوں؟ ہاں، اس میں کوئی بات ہے۔ ہاں اچھا ہے، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ زرینہ بیٹھے بیٹھے بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ وہ اچانک ظہیر کے متعلق ایسا سوچ کر پریشان تھی کہ وہ ایسا کیوں سوچ رہی ہے۔ میں نے جواباً سوچا، واہ، کیوں نہیں سوچوں گی؟ کسی نہ کسی کے متعلق تو مجھے سوچنا ہی ہوگا۔ ظہیر کیا برا ہے؟ خوبصورت ہے، دولت مند ہے۔ یہ فرحاد تو کبھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، بس یوں ہی میری جوانی سے کھیلتا رہے گا۔ نہیں، اب بہت ہو۔ اگر ظہیر مجھے پسند کر لے تو میں فرحاد کی طرف رخ بھی نہ کروں۔ ہائے اللہ، یہ شہری پاجامہ پہن کر کتنا سمارٹ لگ رہا ہے۔ میں تھوڑی دیر تک اس کے سوچنے کا انداز بدلتا رہا۔ کبھی چچی یا چچا جان مجھ سے مخاطب ہوتے تو میں ان کی باتوں کا جواب دیتا، اس کے بعد پھر زرینہ کی سوچ کو ظہیر کی طرف مائل کر دیتا۔ اسی دوران چائے آگے چائے پیتے وقت میں نے ظہیر کے دماغ پر اثر انداز ہو کر کہا، یہ لڑکی جو فرحاد کے ساتھ آئی ہے، اسے مسکرا کر دیکھو اور اس سے تعارف حاصل کرو۔ ظہیر نے فوراً ہی مسکرا کر زرینہ کو دیکھا۔ زرینہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سے نظریں ٹکراتے ہی وہ ذرا جھجک گئی اور سر جھکا کر زیر لب مسکراتی ہوئی اپنے دوپٹے کے آنچل سے کھیلنے لگی۔ ظہیر نے کہا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، کیا آپ فرحاد کے ساتھ آئی ہیں؟ چچی نے جواب دیا، بیٹا، یہ تمہاری پھوپھی کی بیٹی ہے زرینہ، تم نے بچپن میں اسے دیکھا تھا۔ اچھا، ظہیر نے کہا، اب تو پہچانی نہیں جاتی۔ میں نے پھر اسے حکم دیا، اس کے حسن کی تعریف کرو اور اپنے ڈیڈی سے کہو کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگا، زرینہ بے تکلفی معاف کرنا، میں دل سے یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ تم بے حد حسین ہو۔ زرینہ شرما کر اپنے سر پر آنچل رکھنے لگی۔ چچا جان نے ذرا سخت لہجے میں کہا، ظہیر، یہ کیا بکواس ہے؟ تمہیں ایسی باتیں کہنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ فرحاد کو اس بے تکلفی سے شکایت پیدا ہو، کیونکہ آپا نے بہت پہلے سے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ زرینہ کی شادی فرحاد سے کریں۔ میں نے جواب دیا، نہیں چچا جان، پھوپھی جان نے یہ رشتہ طے نہیں کیا ہے۔ ویسے بھی نہ تو زرینہ نے مجھ سے شادی کرنے کے متعلق سوچا ہے اور نہ میں سوچتا ہوں۔ میں نے تو اسے کی شادی کے لیے 50,000 کے زیورات اور 1,00,000 روپے نقد پھوپھی جان کو دے دیے ہیں۔ کہیں سے اچھا رشتہ آئے گا تو پھوپھی جان اس کے ہاتھ پیلے کر دیں گی۔ میری بات ختم ہوتے ہی ظہیر نے اپنے باپ سے کہا، ڈیڈی، میں زرینہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ممی نے بھی ایک دن کہا تھا کہ وہ کسی گھریلو قسم کی لڑکی کو بہو بنانا چاہتے ہیں۔ چچی تو یہ سن کر ہی خوش ہو گئی تھی کہ زرینہ اپنے جہیز میں 50,000 کے زیورات اور 1,00,000 روپے لے کر آئے۔ ان دنوں وہ اسی فکر میں رہتی تھی کہ کسی راستے سے انہیں بڑی رقم مل سکتی ہے۔ انہوں نے چچا جان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اپنے بیٹے کی تائید کی۔ ہاں بیٹا، تم نے میرے منہ کی بات چھین لی ہے۔ میں کتنی دیر سے یہی سوچ رہی ہوں کہ زرینہ میری بہو بن جائے۔ چچا جان نے اس رشتے سے انکار تو نہیں کیا، لیکن اتنا کہا کہ زرینہ کی والدہ ان کی دشمن بن بیٹھی ہیں، اسی لیے وہ بیٹی ان کے گھر نہیں دے۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ وہ پھوپھی جان کو سمجھا لوں گا۔ اگر یہ رشتہ ہو گیا تو برسوں کی عداوتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد چچی ہنس ہنس کر مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی رہی۔ جب میں زرینہ کے ساتھ ان کی کوٹھی سے نکلا تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ چچی اسی فکر میں تھی کہ کل صبح چچا جان کو 1,25,000 روپے کہاں سے لا کر دیے جائیں۔ اسی وقت میں ہی ان کی مصیبت میں کام آ سکتا تھا، لہٰذا وہ میرے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرتی ہوئی میری کوٹھی میں آ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی پھوپھی جان کے تیور بدل گئے۔ وہ چچی جان کو خوبی جلی کٹی سنانا چاہتی تھی، لیکن میں نے انہیں لے جا کر عاجزی سے سمجھایا کہ دشمن خود ہی چل کر ہمارے دروازے پر آئے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ پھر میں نے یہ بھی سمجھایا کہ ظہیر بہت اچھا لڑکا ہے، نمازی پرہیزگار ہے، مار روڈ کی دکانیں اس کے نام ہے۔ زرینہ اس گھر میں بہو بن کر جائے گی تو راج کرے گی۔ چچی اس کا رشتہ مانگنے آئی ہیں، لہٰذا انہیں ایک بیٹی کی ماں بن کر مسالت سے کام لینا چاہیے۔ میری باتیں ان کی سمجھ میں آ گئیں۔ انہوں نے چچی کے پاس
पास आकर उन्हें गले से लगा लिया। जवान बेटी का तो गले से उतारने के लिए वो पुरानी दुश्मनी भूल गई। मैं अपने बेडरूम में आ गया। मुझे मालूम था कि चची मेरे पास हाथ मिलाने आएंगी। सच कहता हूँ, इस वक्त उनकी बेबसी और परेशानियों का ख्याल करके मेरा दिल मोम होने लगा। मैंने सोचा कि वो दुश्मन ही सही, मगर एक औरत को हद से ज्यादा परेशान करना मर्दानगी नहीं है। बस बहुत हो चुका। इस वक्त मुझे उनके काम आना चाहिए। मैंने यही किया। जब वो पुप्पी से बातें करने के बाद मेरे पास आई तो गुफ्तगू के दौरान मैंने खुद ही कहा कि किसी सिलसिले में उन्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो वो मुझे अपना बेटा समझकर खिदमत का मौका दें। उन्होंने खुश होकर मेरी बलाएं ली, फिर अपनी मोहताजी और तलाशी पर पर्दा डालती हुई बोली, बेटे मैं दूसरों को कर्ज देकर पछता रही हूँ। 6 माह पहले मेरा भाई अपने कारोबार के लिए मुझसे 2 लाख रुपए ले गया। उसने अब तक वापस नहीं किए। जहीर मुझसे 3 लाख रुपए अब तक ले चुका है। ये सब बातें मैं तुम्हारे चचा जान से छुपाती हूँ। अब उनसे मैं कह नहीं सकती कि मेरे अकाउंट में ज्यादा रकम नहीं है। तुम मुझे 1,25,000 कर्ज दे दो, मैं जल्द ही तुम्हें लौटा दूंगी। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए अपनी आईनी अलमारी खोली और उनके मतलूबा रकम निकाल कर उन्हें दे दी। वो मुझ पर कुर्बान हुई जा रही थी। मेरी बुलाएं लेकर लफ्जों के फूल निशावर कर रही थी। थोड़ी देर के बाद वो मुझे दुआएं देती हुई चली गई। उनके बदले हुए रवैये को देखकर सब ही ये कह सकते थे कि अब उन्हें अक्ल आ गई है और उन्होंने सच्चे दिल से हमें अपना समझ लिया है। वो आइंदा एक दुश्मन की अक्ल से नहीं सोचे। लेकिन इस दुनिया में लाखों करोड़ों इंसानों की सोच कुछ और होती है, अमल कुछ और होता है। वो एक ही वक्त में जुबान से दुआएं देते हैं और दिल से गालियां निकालते हैं। चच्ची की सोच भी यही कह रही थी। वो मेरे पास इतनी दौलत देखकर उड़ रही थी और ये मंसूबे बना रही थी वो किस तरह मुझे बेटा कहकर और मुझे एक माँ का प्यार देकर वक्तन फवक्तन मुझसे रकमें वसूल करती रहेंगी। मैं अपनी पैदाइश के बाद ही माँ की ममता से मरहूम हो गया था। चच्ची माँ के बेलोस मुकद्दस रिश्ते की डमी बनकर मेरी महरूमी से फायदा उठाना चाहती थी। अगर मैं ख्याल पानी के इल्म से वाकिफ न होता तो यकीनन उनकी झूठ ममता के फ्रेब में आ जाता। इस वक्त जी में आया कि जो रकम मैंने कर्ज के तौर पर दी है उसे भी उनसे छीन लूं। मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरी आंखों के जेर असर वो खुद ही सारी रकम वापस लाकर दे देती, लेकिन दी हुई चीज को वापस लेना मुझे अच्छा नहीं लगा। जो मेहरबानी कर दी सो कर दी। आइंदा उनके काम न आने का फैसला कर लिया। दूसरी सुबह सबसे पहले मैंने जहीर की खबर ली। उसके दिमाग तक पहुंचने से पता चला कि वो कलाम पाक की कोई मुख्तसर सी आयत याद कर रहा। मुझे ये सोचकर बेहद खुशी हुई कि मेरा इल्म किसी को सिराते मुस्तकीम की तरफ ले जा रहा है। काश कि मैं हर इंसान को सीधा रास्ता दिखा सकता, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि लोग मुख्तलिफ मिजाज के हामिल होते हैं। जहीर एक ही बार की हिदायत पर नेकी का रास्ता इख्तियार कर रहा था। इसके बरक्स में चची साहबा को बार बार ट्रांस में लाने के बावजूद उनके सोचने के अंदाज को नहीं बदल सका। जो लोग चची की तरह ठोकरें खाने और तबाह हो जाने के बावजूद नहीं संभलते, फिर उन्हें कोई नहीं संभाल सकता। इसके बाद मैंने चची की सोच से राब्ता किया। उस वक्त उनकी सोच से परेशानी जाहिर हो रही थी। मैं तवज्जो से उनके ख्यालात को पढ़ने लगा। वो घबराई हुई सोच रही थी अब क्या होगा। मैंने उन्हीं कपड़ों के नीचे वो रुपए छुपा कर रखे थे, मुझे अच्छी तरह याद है, और हाथ से रुपए लेकर मैं सीधे अपने कमरे में आई थी। मैंने सोचा था कि सुबह नासर को रुपए दूंगी। मैंने ये अलमारी खोलकर यहाँ कपड़ों के नीचे नोटों की गड्डियां छुपा दी थी। अब अपने रुपए सेफ में रखते हुए डर लगता है। इसी डर से मैंने यहाँ रुपए रखे थे मगर यहाँ से भी गायब हो गए। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? यकीनन कोई दुश्मन जादू या किसी अमल से मुझे तबाह कर रहा है और मेरा तो सिर्फ एक ही दुश्मन है, फरहाद। लेकिन नहीं, फरहाद दुश्मन होता तो मुझे इतनी बड़ी रकम कभी न देता। कभी जरीना का रिश्ता जहीर से करने पर मादा ना होता। बहरहाल वो दुश्मन हो या ना हो, मेरी इस बात पर कौन यकीन करेगा कि तमाम बैंकों के अकाउंट से मेरे लाखों रुपए गायब हो गए। सिर्फ बैंकों से नहीं, इस कमरे के सेफ और अलमारी से भी रुपए और जेवरात गायब हो गए। वो सोच रही थी। अब मैं हैरानी से सोच रहा था जिस घर की दौलत पर मैं हाथ साफ कर रहा था वहाँ कोई दूसरा हाथ की सफाई दिखाने वाला कैसे पहुंच गया। ये तो मेरे लिए एक चैलेंज था। मेरी ही दी हुई रकम चुरा कर ले गया। कौन हो सकता है? घर का कोई फर्द ही होगा। क्या जहीर ने ये हरकत की है? मैंने जहीर के दिमाग गिरफ्त में लेकर पूछा तो पता चला कि मुजरिम नहीं है। मुझे भी यकीन था कि बराह रास्त पर आने वाला ऐसी हरकत नहीं करेगा। मैंने गजाला के ख्याल से राब्ता कायम किया मगर राब्ता कायम न हुआ। उसका मतलब ये था कि वो इस शहर से कहीं दूर चली गई है। चची साहब
صاحبہ کے دماغ میں بیٹھ کر پوچھا تو معلوم ہوا پچھلی رات غزالہ کے ماموں آئے تھے، ان کے ساتھ صبح 6 بجے پنڈی چلی گئی۔ چچی کی سوچ نے مجھے بتایا کہ جب وہ مجھ سے روپے لے کر اپنی کوٹھی میں آئی تو غزالہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی اپنے ماموں سے باتیں کر رہی تھی۔ جب چچی اپنے کمرے میں روپے رکھنے گئی تو آس پاس یا کمرے کے باہر کوئی ملازم نہ تھا۔ چچا جان اپنے کمرے میں سو رہے تھے، یعنی وہاں دو ہی افراد جاگ رہے تھے، ایک غزالہ اور دوسرا اس کا ماموں۔ اب مجھے ان دونوں پر شبہ تھا، مگر وہ وہاں سے بہت دور جا چکے تھے۔ میں فی الحال ان سے دماغی رابطہ قائم نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے ان میں سے جو بھی مجرم ہوتا میں اس سے اپنی رقم ماہ سود وصول کر لیتا۔ اس وقت میں نے مجرم کو ڈیل دے دی اور چچی کی پریشانیوں کو سمجھنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی اب میں کیا کروں، ناصر سے کیسے کہوں کہ میں 1,25,000 انہیں نہیں دے سکتی۔ وہ مجھ سے بینک کے اکاؤنٹس کا حساب طلب کریں گے، تمام چیکس بکس اٹھا کر دیکھیں گے، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ پچھلے 3 ماہ میں نے لاکھوں روپے بینک سے نکالے ہیں۔ وہ روپے کہاں گئے یہ میں خود نہیں جانتی۔ زیادہ سوچنے کی کوشش کرتی ہوں تو میری سوچ میں گرا پڑ جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بات ناصر تسلیم نہیں کریں گے، کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر بدنامی کے راستے کھلیں گے۔ ناصر کا شبہ یقین میں بدل جائے گا کہ میں نوجوان لڑکوں سے دوستی کرتی ہوں اور ان پر اپنی دولت لٹاتی ہوں۔ میں یہ بدنامی کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ میرا ایک جوان بیٹا ہے، جوان بیٹیاں ہیں، میری بوڑھی جوانی ایک تماشا بن جائے۔ میں کیا کروں؟ ابھی ناصر ناشتہ کرنے آئیں گے تو مجھے بینک جانے کے لیے کہیں گے۔ میں انہیں اتنی بڑی تباہی کی داستان نہیں سنا سکتی، ان کے منہ بند کرنے کے لیے دوبارہ فرحات سے قرض نہیں مانگ سکتی۔ بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ مجھے دنیا والوں کا ڈر نہیں ہے، صرف ایک ناصر میرے لیے مصیبت بن گئے۔ اگر وہ مجھ سے حساب طلب نہ کریں تو پھر تباہی کا راز نہیں کھلے گا۔ ان کے سوا کسی کی مجال ہے کوئی مجھ سے ایک پیسے کا بھی حساب پوچھے؟ لیکن اپنے مال کا حساب تو دینا ہی پڑتا ہے۔ عاقبت میں خدا حساب مانگتا ہے اور دنیا میں خاوند۔ اگر یہ خاوند نہ ہوتا تو میں کتنی آزاد ہوتی، مجھے کسی کا خوف نہ ہوتا، کوئی مجھ پر روب جما کر لاکھوں روپے کا حساب نہ مانگتا۔ ہاں، اگر ناصر میرے راستے سے ہٹ جائے تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، وہ کچھ دنوں کے لیے اس گھر سے چلا جائے، اس شہر سے چلا جائے، اللہ کرے اس دنیا سے چلا جائے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر ناصر رخصت ہو جائے تو پھر کسی دوسرے رشتے کو حق نہیں ہے کہ وہ مجھے جوان چھوکروں سے عشق کرنے کا تانا دے۔ ناصر کی آنکھ بند ہو جائے گی تو میرے اعمال کا کھاتا کھولنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ خوف پریشانیاں جو 3 ماہ سے زلزلے کے جھٹکوں کی طرح مجھے اندر سے تہس نہس کرتی آ رہی ہیں، یہ سب یک لخت دور ہو جائیں گی اور میں آزاد اور سکون سے بقیہ زندگی گزار سکوں۔ بس اپنے بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے، میری زندگی اور ناصر کی موت، اور اعمال کا کھاتا بند۔ نہ میرا حاکم ہوگا، نہ مجھ پر کسی کی حکومت ہوگی، نہ بانس رہے گا نہ بانسری بچے گی۔ میں حیرانی سے ان کی سوچ کو سن رہا تھا۔ حیرانی اس بات کی تھی کہ برسوں سے ساتھ نبھانے والی بیوی اپنے خاوند کی موت کا فیصلہ کر رہی تھی، اپنی بقا کے لیے خاوند کی فنا لازمی سمجھ رہی تھی۔ چچا جان نے ان کے لیے کیا نہیں کیا تھا؟ ان کی خاطر میرے ابا مرحوم کی جائیداد ناجائز قبضہ جمایا تھا، مجھے فریب دیتے رہے تھے۔ ان کے لیے انہوں نے یہ عالی شان کوٹھی بنوائی، انہیں ریشم کے جوڑے پہنائے، انہیں جوانی سے بڑھاپے تک سونے چاندی ہیرے جواہرات سے سجا کر رکھا، ان کے لیے اس دنیا کو جنت بنا دی۔ بول عورت، اس سے زیادہ کیا چاہتی ہے؟ تیرا دل نہ بھرا، تیرا پیٹ نہ بھرا، اب پینے کے لیے خاوند کا صرف لہو باقی رہ گیا ہے۔ میرے بے خبر بے ایمان چچا جان، بے ایمان زندگی کا ختم شد اکثر بے ایمان بیویوں کے ہاتھوں سے لکھا جاتا ہے۔ آپ کی جان حیات، آپ کی حسین کلوپترا آپ کے لیے زہر کا پیالہ لے کر آ رہی ہے۔ کہاں ہے چچی صاحبہ؟ کیا کر رہی ہیں؟ ان کا دماغ سوچ رہا، وہ سوچ پر عمل کر رہی تھی، دودھ میں زہر گھول رہی۔ چچا جان کی عادت ہے وہ صبح ناشتے میں 2 ابلے ہوئے انڈے کھاتے ہیں اور 1 گلاس دودھ پیتے ہیں۔ اس روز وہ ان کی زندگی کا آخری ناشتہ تھا۔ میں نے چچی کی سوچ پر دستک دی۔ بیگم ناصر کیا کر رہی ہو؟ ایک ساتھ کے لیے وہ ٹھٹک گئی، پھر ان کی سوچ نے جواب دیا، ناصر کے لیے ناشتہ لے کر جا رہی۔ میں نے حکم دیا انڈوں کو پلیٹ میں رکھ دو، صرف دودھ کا گلاس لے جاؤ اور اپنی ہر حرکت کے متعلق سوچتی جاؤ۔ وہ سوچنے لگی، میں دودھ کا گلاس لے کر کچن سے نکل رہی ہوں، ڈرائنگ روم سے گزر رہی ہوں، اب کوریڈور میں آ گئی، مجھے ناصر کے کمرے کا دروازہ نظر آ رہا۔ رک جاؤ۔ وہ رک گئی۔ میں رک گئی ہوں۔ ناصر کے کمرے کے مقابل کس کا کمرہ ہے؟ میرا کمرہ ہے، اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں ناصر کے کمرے کی طرف پلٹ گئی ہوں، وہ
اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، دودھ کا گلاس سنگار میز پر رکھ دو۔ میں دودھ کا گلاس سنگار میز پر رکھ رہی ہوں، اب اپنا لیٹر پیڈ اور قلم لے کر کشن پر بیٹھ جاؤ۔ میں سنگار میز کے خانے سے لیٹر پیڈ اور قلم اٹھا رہی ہوں اور اب کشن پر آ کر بیٹھ گئی۔ لیٹر پیڈ کے سادے کاغذ پر لکھو، میں اپنے مکمل ہوش و حواس کے ساتھ یہ اعتراف نامہ لکھ رہی ہوں کہ ہر انسان کو اپنی موت آپ مرنا ہے۔ یہ زہریلا دودھ میری زندگی کے لیے ہے، اسی لیے میں اسے پی رہی ہوں۔ میں اپنی موت کی آپ ذمہ دار ہوں۔ بقلم خود شمشاد بیگم زوجہ ناصر علی۔ وہ میری سوچ کے مطابق لکھتی رہی۔ اس کے بعد میں نے حکم دیا، لیٹر پیڈ اور قلم سنگار میز پر رکھ دو اور دودھ کا گلاس اٹھا لو۔ میں لیٹر پیڈ اور قلم میز پر رکھ رہی ہوں اور اب میں نے گلاس اٹھا لیا ہے۔ شاباش، دودھ پی لو۔ دوسرے لمحے وہ سوچ رہی تھی، میں دودھ پی رہی ہوں، آہا کتنی تلخی ہے۔ میرے حلق میں، میرے سینے میں انگارے سلگ رہے ہیں۔ ہاں ہاں، میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا ہے۔ ہاں، میں اندر سے جل رہی ہوں، جیسے میرا اکاؤنٹ، میرا سیف خالی ہو گیا، میں بھی خالی ہو رہی۔ اب مجھ میں سوچنے کی بھی سکت نہیں ہے۔ تاریکی تاریکی نہیں، میں قبر کی تاریکی گہری خاموشی اور سناٹا۔ ایک عورت کی سوچ کے تمام دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ زندگی ناپائیدار ہے۔ انسان اپنی دنیا میں نیکی اور بدی کا کھیل کھیلتے وقت اس حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے۔ بیچاری چچی بھی بھول گئی تھی، اسی لیے اس دنیا کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتی ہوئی ہمیشہ کے لیے گم ہو۔ میں چاہتا تو ان کے آخری خط میں ان کے ہاتھ سے بہت کچھ لکھوا سکتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے تمام ڈھکے چھپے راز کھول دیتی، یہ اعتراف کر لیتی کہ انہوں نے چچا جان کے اعتماد کو کیسے ٹھیس پہنچائی اور کس طرح جوان لڑکوں سے عشق کرتی رہی۔ لیکن میں نے ایک بدکار عورت کی عزت رکھ لی، ایسی عورت جو اپنے فرمانبردار خاوند کو ہلاک کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے سزائے موت کافی تھی، خس کم جہاں پاک۔ اب میں ان کے جنازے کو کندھا نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ جھوٹی عزت، نفرت اور غرور کا اتنا بوجھ لے کر جا رہی تھی کہ میں وہ بوجھ اپنے کاندھے پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے ایک دن کے لیے شہر سے باہر جانے کا ارادہ کر لیا۔ لباس تبدیل کرتے وقت میں نے سوچا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد چچا جان ناشتے کے لیے اپنی مردہ بیگم کو آواز دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے کمرے میں آئے اور ان کی لاش دیکھ لیں۔ پھر ماتم شروع ہو جائے گا، پولیس کو اطلاع دی جائے گی، اس کے بعد قانونی کارروائی کے لیے ان کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی جائے گی۔ ابھی اس لاش کو قبر تک پہنچنے سے پہلے کتنے ہی مرحلوں سے گزرنا تھا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد میں نے زمینوں کے کاغذات کی فوٹو۔ بقیہ حصہ کہانی کی اگلی اقساط میں ملاحظہ کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ اگلی اقساط آپ کو بآسانی مل سکے۔